السلام علیکم. چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے. دوستو, آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آرتھرائٹس. آرتھرائٹس کیا ہوتا ہے, اس کی کتنی شاخیں ہیں, اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے, ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان, اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر سید غضنفر علی شاہ صاحب. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. ٹھیک ہے الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چینل 99 کو وقت دیا اور آج ہمارے شو میں تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آرتھرائٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آرتھرائٹس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی, اپنے شو میں انوائٹ کیا اور مجھے ایک اپرچونٹی دی کہ میں جو ہے اپنا میسج پبلک تک, اویئرنیس میسج پبلک تک پہنچا سکوں. تو بہت بہت شکریہ آپ کے لیے. بعد اس کے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ آرتھرائٹس کیا ہے, اور بہت سیدھا سا اس کا ایک آنسر ہے آپ کے لیے کہ بیسیکلی آرتھرائٹس جو ہے کوئی ڈیزیز نہیں ہے. جنرل پرسیپشن جیسے کہ کوئی بیماری ہے, بیماری نہیں ہے. جیسے ڈائبٹک, ہائپر ٹینشن یا کوئی ہارٹ اٹیک, اس طرح کی چیز نہیں ہے. بیسیکلی یہ ایک ویئر اینڈ ٹیئر ہے, یعنی جوڑ میں ایک رگڑ کا نظام ہے. اب کسی میں یہ پرابلم ارلی ایج میں آ جاتی ہے, کسی میں یہ پرابلم لیٹر ایج میں آتی ہے. وہ ایک بہت سے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. عام طرح جب پیشنٹ ہماری کلینک میں پریزنٹ کرتا ہے تو وہ کسی میڈیکل آفیسر سے یا کسی جنرل پریکٹیشنر سے ہوتا ہوا آتا ہے اور اس کا ہمیں آ کے یہ بتا دیجیے ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرے جوڑ میں گیپ آ گیا ہے. بیسیکلی گیپ آتا نہیں ہے, گیپ کم ہو جاتا ہے. تو ہم پیشنٹس کو سمجھانے کے لیے اس طرح بتاتے ہیں کہ جی آپ کا جوڑ رگڑ کھا رہا ہے, آپ کے جوڑ میں گیپ کم ہو گیا ہے, یا آپ کے جوڑ میں جو لبریکیشن ہے یا جو کہ ایک طرح کا آئل ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو بیسیکلی یہ پرابلم ہوتا ہے اور یہ موسٹ کامنلی آپ کے ہپس اور نیز کو افیکٹ کرتا ہے, باقی یہ کسی بھی جوڑ کو افیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو اس کی علامات کیا کیا ہیں کہ جو ظاہر ہو جائیں تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ پیشنٹ کو آرتھرائٹس ہو گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو چیز ہے جس سے پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے وہ ہے پین, یعنی درد. یہ سب سے کامن ایک پریزنٹیشن ہے پیشنٹ کی. اب وہ جس بھی جوڑ میں افیکٹ ہو, موسٹلی جو نی میں افیکٹ کرتا ہے تو ہم نی کو ہی فوکس کرتے ہیں. پیشنٹ نی پین کی کمپلین کرے گا اور پہلے یہ پین جو ہوتا ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے, یعنی کم ڈگری کا ہوتا ہے. اسی طرح پھر وہ سیویرٹی میں یا شدت میں بڑھتا جاتا ہے. پہلے کبھی کبھار درد ہوتا ہے, اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ اسی کو اگنور کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک روٹین ہے کہ بھائی کام چل رہا ہے تو چلنے دو, تو پہلے اس کو اگنور کرتا ہے. اس کے بعد پھر دا پیسج آف ٹائم وہ پین پہلے ریسٹ پہ, پہلے ایکٹیویٹی پہ ہوتا ہے, پھر ریسٹ پہ ہونے لگتا ہے, اور ود ٹائم اتنا سیویئر پین ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو رات کو نیند نہیں آتی اور نیند سے بھی جاگنا پڑتا ہے. اسی کے لیے وہ پیشنٹ مختلف ٹریٹمنٹس کا سہارا لیتا ہے. نمبر 2 جو پریزنٹنگ سمٹم ہے وہ ہے اسٹفنس, یعنی جوڑ کا جیم ہو جانا. سے فار ایگزامپل اگر وہ میری نی کو افیکٹ کر رہا ہے تو میرا نی اسٹف ہو جائے گا, ہپ کو افیکٹ کر رہا ہے کولے کی ہڈی کو تو وہ اسٹف ہو جائے گا. تو وہ جوڑ جو آپ کا افیکٹڈ ہے وہ اسٹف ہو جائے گا, یعنی جیم ہو جائے گا. اس میں وہ اس کی جو پوری رینج آف موومنٹ ہے یا موشن ہے وہ نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہے اس کی جو اراؤنڈ مسلز ہیں وہ ویک ہو جائیں گے. اوبیسلی ایک میں یہ جوائنٹ یوز نہیں کر رہا, اس ٹانگ پہ وزن نہیں ڈال رہا تو میرے مسل ویک ہو جائیں گے. تو یہ بیسک کمپلینز ہیں جو پیشنٹ کو جو پیشنٹ ہمارے پاس جن کمپلینس سے پریزنٹ کرتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ٹائپس آف آرتھرائٹس کی بات کی جائے تو کون کون سی ایسی ٹائپس ہیں جو اب تک پتہ چل چکی ہیں آرتھرائٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں, بیسیکلی آرتھرائٹس کی 2 ٹائپس ہیں جو کہ بہت کامن ہیں. اس میں آسٹیو آرتھرائٹس اور ریمیٹائڈ آرتھرائٹس, جس کو گٹیا بھی بولتے ہیں شاید. جی جی. تو
یہ 2 کامن ٹائپس ہیں. باقی اگر ہم دیکھیں تو دیر از اے لسٹ آف آرتھرائٹس جو کہ کامن نہیں ہیں. جی جی. لیکن کیونکہ وہ آ سکتی پریزنٹ کر سکتی، جیسے سوریاٹک آرتھرائٹس ہو گیا، انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس. لیکن کمپلیکس چیزیں ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بیسک جو کامن چیزیں ہیں آسٹیو آرتھرائٹس اور ریمیٹائڈ آرتھرائٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آسٹیو آرتھرائٹس اینڈ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کی اگر ہم بات کریں تو عام طور پر مریض آسٹیو آرتھرائٹس میں کیا شکایت کرتا ہے اور ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں کیا شکایت کرتا ہے؟ دیکھیں دونوں کے سمٹمس جو ہیں یعنی کمپلینس جی جی اور جو ہم کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے بیسیکلی وہ آئسولیٹڈ کسی جس جگہ کا کسی بھی جوائنٹ ایک جوائنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، جبکہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ملٹیپل جوائنٹس کو افیکٹ کرتا ہے. آسٹیو آرتھرائٹس جنرلی جو ہے وہ لارجر جوائنٹس کو افیکٹ کرتا ہے، جیسے نی ہو گیا، ہپ ہو گیا. جی. جو ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ اسمالر جوائنٹس کو، جیسے ہاتھ کے جوڑ ہو گئے ان میں. اور دوسری کچھ چیزیں ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں جیسے مارننگ اسٹفنس، آپ صبح پیشنٹ اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ جیم ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ دونوں کو بالکل ایک مختلف چیزیں مختلف کنڈیشن بنا دیتی ہیں. اس کے علاوہ ریڈیولوجی پہ انویسٹیگیشن یا ریڈیولوجی یعنی ایکس ریز پر اور باقی جو ہم ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں اس پہ بھی ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا یہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر طریقہ علاج کی اگر بات کی جائے تو آیا جسٹ میڈیکیشن سے ان کا 100% ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے؟ بہت اس کا آپ کا ایک سمپل سا اس کا آنسر دوں گا. دیکھیں نہیں. صحیح. ابھی ہم آسٹیو آرتھرائٹس کو فوکس کرتے ہیں، اس کا جواب ہے نہیں. ٹھیک. 100% علاج میڈیسن سے نہیں. دیکھیں کسی بھی بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی 2 طریقے کا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک کہ آپ دوائی سے، ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن سے، روٹین جو چیز ہے اس کے ذریعے سے ٹریٹ کریں. دوسرا آپشن ہوتا ہے آپ سرجری سے. ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم انٹرونشن کر کے دوائی وغیرہ سے کنزرویٹو مینجمنٹ پہ فوکس کیا جائے. جی جی. اگر چیزیں کنزرویٹو مینجمنٹ سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی یا پرابلم سالو نہیں ہوتا تو سرجری کا آپشن سیکنڈری آپشن ہے. صحیح. تو اسی طرح پھر ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کس طرح کنزرویٹو کرتے ہیں اور باقی چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آسٹیو آرتھرائٹس کی اگر بات کی جائے تو کون سی ایسی اسٹیج ہے، کیونکہ یہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بتائیے کیونکہ نارملی پیشنٹس جو ہیں وہ جج نہیں کر پاتے اس حوالے سے، اور آرتھرائٹس کی جو گریڈنگ ہے اس حوالے سے بھی کائنڈلی ہمیں بتائیے گا کہ کون سی ایسی گریڈنگ ایسا اسٹیج ہے کہ جہاں پر سرجن جو ہے وہ فائنل اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے دیٹ سرجری از مسٹ. دیکھیں سرجری کا ڈیسیجن بیسیکلی پیشنٹ کا ہوتا ہے. اچھا. پیشنٹ کے سمٹمس اتنے سیویئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پیشنٹ خود آتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ دوائی کافی عرصے سے لے رہا ہوں، اب تو مجھے معدے میں بھی جلن ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے گردے بھی کام صحیح نہیں کر رہے، اب میرا کام دوائی سے نہیں چلتا، اب مجھے آپ بتائیں کیا کرنا ہے. دین بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کے ساتھ ڈسکس کر کے اور پھر ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں. یعنی ایک پلان ترتیب دیتے ہیں. بالکل. بیکاز یہ کوئی ایمرجنسی سرجری نہیں ہے تو ہم بالکل اس پہ چیزیں ساری جب ہمارے کنزرویٹو ٹریٹمنٹ یعنی دوائی فزیوتھراپی وغیرہ کے آپشنز بالکل کام نہیں کرتے تو پھر ہم سرجری کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ٹراما کے حوالے سے بات کی جائے تو آیا کسی روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ آرتھرائٹس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں جیسے ایک ٹراما سرجن ہوں پرائمریلی اور پھر آرتھوپلاسٹک سرجن ہوں تو میرا اس چیز سے بہت انٹریکشن ہے. دیکھیے جوڑ ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے. آپ ایک شیشہ ٹوٹ جائے اس کو آپ پھر بہت بنا لیں لیکن اس میں اسکار رہے گا ہمیشہ. صحیح. تو جب ہم کوئی بھی سرجری کرتے ہیں جوائنٹ کی، نی کا ہو گیا، ہپ کا ہو گیا، تو اس کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی طرح اسموتھ نہیں ہوتی. جی جی. وہ جب آپس میں رگڑ کھاتا ہے جوڑ تو وہ ارلی آرتھرائٹس بالکل کرا سکتا ہے. تو ٹراما کا بڑا رول ہے آرتھرائٹس میں. ٹراما کی وجہ سے ارلی آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. جی. ٹراما کا بالکل رول ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ گریڈنگس کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیے کیونکہ آج ہمارے پاس گڈ لک یہ ہے کہ ہمارے پاس ماڈل بھی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ لیول آف آرتھرائٹس یا گریڈز آف آرتھرائٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کہ لیول 1 پہ کیا ہے، 2 پہ کیا ہے، 3 پہ کیا ہے اور 4 پہ کیا ہے، کہ جس کے بعد ہم
रिप्लेसमेंट की तरफ जाए। बिल्कुल, देखें एक चीज़ तो लेवल के हवाले से अगर हम बात करें तो 0 to 4 स्टेजेस हैं जो कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 0 हो गया तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक यू एंड मी, तो वी डोंट हैव सिम्टम्स, तो हम चल फिर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे भाई आर्थराइटिस नहीं। इसी तरह फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो टोटल 4 स्टेजेस होती हैं इसमें। और वो ये कि भाई शुरू में आपको पेन नहीं हुआ, आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर पेन हुआ, आपको ओकेजनली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, फिर ज़्यादा पेन हुआ, फिर इतना पेन हुआ कि आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गई। तो इसी तरह हम स्टेजेस डिवाइड करते हैं। जी जी। उसके अलावा हम रेडियोलॉजिकली देखते हैं जी जी कि भाई इसमें जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो हैं नहीं हैं, जोड़ में गैप कितना है नहीं है, सब चीज़ देखिए। इवन कार्टिलेज को भी सर आप बिल्कुल, ये एक स्टेजिंग प्रोसेस है, 4 स्टेजेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम डिवाइड करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि मर्द और ख़वातीन में अगर इसका मुवाजना किया जाए तो किस मतलब मर्दों में या ख़वातीन में से किसकी शरह ज़्यादा है अर्थराइटिस के हवाले से? देखिए फीमेल में इंसिडेंस मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा, बिल्कुल इसमें ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बात की जाए अगर स्पोर्ट्स प्लेयर की, तो नॉर्मली देखने में आता है कि उनके जो जोड़ हैं या उनके जो मसल्स हैं वो कम अरसे में ज़्यादा मुतासर होते हैं, इसकी क्या वजह है? लेकिन जो कि जैसे कि स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं वो ख़ास तरह के इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बज़ात खुद जो जैसे कि उनकी ट्विस्ट इंजरीज नी की होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं, ACL, PCL लिगामेंट्स की इंजरी होती हैं, वो और इम्पैक्ट मिनिस्कल भी हो जाता है सर। बिल्कुल, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जो टाइम ज़्यादा उनकी जो है वेयर एंड टियर पहले हो जाती है। ठीक। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आइए दोस्तों गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एज और ट्रॉमा के अलावा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं आर्थराइटिस की? देखिए, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। जैसे कि आपका बचपन से जिसकी जोड़ों में टेढ़ापन हो वो भी अफेक्ट करता है इसके अलावा जो है आपकी ओबेसिटी यानी आपका वज़न का ज़्यादा होना जी वो अफेक्ट करता है, कॉज कर सकता है अर्ली आर्थराइटिस। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी जनरेशन में ये चलता आ रहा है तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। तो इसके अलावा ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, इसमें जो है आपका जोड़ का जो इम्पैक्ट है वो कितना होता है, ये भी अफेक्ट करता है। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजन वी कैन टॉक अबाउट। यस ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो आपके पास एज अ सर्जन क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि हम आर्थराइटिस के पेशेंट्स को जो है रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरीके का ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव एंड देन सर्जरी। जी। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को पेन मैनेज करते हैं, उसको एनाल्जेसिया एडवाइस करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं। जैसे कि अगर नी आर्थराइटिस की बात करें तो हम बोलते हैं भाई आप नीचे ज़मीन पे ना बैठें, स्टेयर्स चढ़ना उतरना अवॉइड करें। तो इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल है, की रोल है फिजियोथेरेपी का। सैडली पेशेंट जो है वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करता, जो कि हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कोई सर्जन फिजियोथेरेपी एडवाइस करता है तो आप विगोरसली उसको फॉलो करें और उस पर अमल करें। फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल है। और वो जो एक्सरसाइजेस होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको समझाता है या सर्जन समझाता है वो आप घर पे रिलीजियसली करें। उसमें आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग, तो वो आप करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आ जाएगी। जी। आपकी जो जोड़ की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। जी, क्योंकि नॉर्मली सर यही बात देखने में आती है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से भी पेशेंट्स जो हैं वह कई ऑप्शंस छोड़ देते हैं या फिर वो अपनाना नहीं चाहते। ये नॉर्मली जो है वो देखने में बात आई। अच्छा सर, बात अगर की जाए जॉइंट्स की एनाटॉमी के हवाले से तो मेनिस्कस का एक बहुत ज़्यादा रोल समझा जाता है। तो एक तो काइंडली हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि मेनिस्कस क्या है और इसके मुतासिर होने से आपको आर्थराइटिस का किस हद तक खतरा पैदा हो जाता है? ओके, देखिए मेनिस्कस बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू है, यानी हम इसे बोलें कि एक पट्टी की, अगर मैं किसी पेशेंट को समझाऊं तो मैं कहूँगा कि कुशन है, एक टिश्यू है, एक पट्टा है। और वो जो होता है वो बेसिकली, मैं मॉडल भी आप लोगों के लिए इसीलिए लाया अपने नाज़रीन के लिए। बेसिकली मेनिस्कस जो होता है वो आपकी थाई बोन यानी टांग और नीचे की हड्डी के बीच में जो आपका जोड़ है इसमें इस जगह पे होता है। जी, जो कि एक कुशन का रोल प्ले करता है। उसका काम ये होता है कि ये जो इम्पैक्ट होता है आपका ऊपर वाले हड्डी का नीचे वाली हड्डी से, उससे आपको बचाता है जोड़ को। इसके अलावा लुब्रिकेशन, इसके अलावा मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और बहुत से रोल्स हैं मेनिस्कस में। जी मेनिस्कस के। तो ये इट हैज़ अ की रोल। और ज़्यादातर प्रॉब्लम मेनिस्कस की जैसे कि स्पोर्ट्स जो होते हैं स्पोर्ट्समैन, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास तरह ट्विस्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम। क्योंकि मेनिस्कस टीयर की वजह से भी सर काफ़ी इश्यूज आते हैं और इवन लॉकिंग तक भी बात पहुंच जाती है बाज़ औक़ात। बिल्कुल, वो अक्सर करके जो कि स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है जी मेनिस्कस की। लेकिन डेफिनेटली दैट इज़ द रोल ऑफ द मेनिस्कस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत कब पेश आती है? देखें, जब आपकी तमाम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्लान फेल हो जाते हैं तो आप जाते हैं सर्जरी की तरफ। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सर्जरी इज़ अ लेटर और आई वुड से लास्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट। तो जब यही चीज़ है कि जब आपकी चीज़ फेल हो जाती है तो सर्जरी कर जाते हैं। ठीक, यानी इस स्टेज पे पेशेंट पहुंच जाए कि सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन ना रहे, जोड़ बदलने के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। बिल्कुल, पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। जब वो चीज़ें फेल हो जाएं तो देन वी गो फॉर सर्जरी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मॉडर्न मोड ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में
کیا ایسی موڈیفکیشن آئی ہے کہ جس کے وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت بہتری آ گئی ہے بنسبت 10-20 سال پہلے کی مطلب موڈ آف ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور اب کیا بہتری ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر گولڈ اسٹینڈرڈ کہیں اینڈ اسٹیج یا لیٹر اسٹیج آف آرتھرائٹس میں، یعنی بعد کی اسٹیج لیٹسٹ جنریشن لائک، اگر ہم کہیں کہ جی گولڈ اسٹینڈرڈ یعنی جی سر ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ آرتھرائٹس کی لیٹر اسٹیج، جی سر، تو وہ ٹوٹل نی، اگر نی کی بات کریں کسی جوائنٹ کی تو وہ ریپلیسمنٹ، تو ہم اگر نی پہ فوکس کریں تو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ آپشن. اس کے علاوہ آج کل نیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے اسٹیم سیل تھراپی، بٹ وہ ابھی تک انویسٹیگیشنل ہے. اچھا، تو ہم اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں بھائی اگر آپ کو کوئی یہ ایڈوائز کرتا ہے بھائی اسٹیم سیل لگوا دو، تو آپ پہلے سارا وہ انکوائر کریں، بیکاز کیونکہ یہ چیز ایک نئی ہے، اور جب بھی کوئی مارکیٹ میں نئی چیز آتی ہے تو لوگ اس سے بھرپور، بزنس مین جو ہوتا ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو ڈاج کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہو گئی، یہ چیز. ٹو بی آنیسٹ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو چیز ہے اسٹیم سیل تھراپی، یہ ابھی تک انویسٹیگیشنل ہے، ابھی تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کوئی بھی حتمی چیز نہیں ہے. تو آپ کے توسط سے میں اپنے ناظرین تک یہی میسج دوں گا کہ آپ اس چیز کو حتمی علاج نہ سمجھیں کہ آپ نے انجیکشن لگوا لیا اسٹیم سیل کا لاکھوں روپے دے کے اور پھر وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں. نارملی بھی سر جیسے پریکٹس میں یہ بات دیکھی گئی ہے پیشنٹس میں کہ اگر PRP بھی اگر پیشنٹ کرواتا ہے سر تو وہ بہت کم مدت کے لیے اس سے آرام رہتا ہے، اور دین وہی اس کی شکایت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں، آپ ایک ٹریٹنگ فزیشین ہیں، ٹریٹنگ سرجن ہیں. آپ کا گول کیا ہے؟ آپ کا گول یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ سیٹسفائی ہو کے جائے، ہیپی ہو کے جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی ایک اچیومنٹ ہے. بالکل. آپ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں پیشنٹ کو کہ وہ 2-4-5 دن کے بعد اس کو دوبارہ پین شروع ہو جائے اور اس کا پرابلم سالو نہیں ہو، تو دیر از نو پوائنٹ ان ٹریٹنگ. تو آپ ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیں جو پائیدار ہو، پیشنٹ کو یہ سیٹسفیکٹری ہو، ایٹ لیسٹ اس کے پین لیس مووز ہوں اور لانگ ٹرم کے لیے. جو آپ کا گول ہے یہی ہے کہ آپ پیشنٹ کو موبلٹی دیں، آپ پیشنٹ کو پین فری لائف دیں تاکہ وہ اپنی لائیولیہڈ گزار سکے. تو اس کے لیے تو آپ کو لانگ رن ٹریٹمنٹ چاہیے. شارٹ ٹرم PRP اور ابھی آئی ووڈ سے کہ یہ چیزیں اسٹل انویسٹیگیشنل ہیں، تو یعنی اس کو اپنانے میں احتیاط کی جائے اور باقاعدہ ہوم ورک کیا جائے. بالکل، یہ کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آرتھوپیڈک سرجری کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ ابھی تک کے جو بھی آپ نے سوال پوچھے اس میں سے سب سے انٹرسٹنگ یہی سوال ہے. دیکھیں، میں 3rd ایئر اسٹوڈنٹ تھا. آنیسٹ سی بات ہے، میں 3rd ایئر اسٹوڈنٹ تھا جب میرا پہلی بار پوسٹنگ ہوئی آرتھوپیڈک وارڈ میں. چیزیں میں نے دیکھی، اور ایسا تھا کہ پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا تھا رات کو، شام دوسرے دن آپریٹ ہوا، تیسرے دن ہم نے اس کو ڈریسنگ ویسنگ کر کے ڈسچارج کر دیا اینڈ ہی واز واکنگ. تو اس چیز نے مجھے بڑا امپریس کیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا ڈرامیٹک آؤٹ کم ہے. وہ جیسے باقی اسپیشلٹیز میں بھائی آپ دوائی دیتے جائیں جب تک وہ تو اس چیز نے مجھے بڑا امپریس کیا، جس کی وجہ سے میں آرتھوپیڈک کی طرف مائل ہوا. باقی بھی بہت آپشن تھے، لیکن جب ونس میڈ اپ مائی مائنڈ ٹو گو اینڈ جوائن آرتھوپیڈکس، اسی کو ہی کنٹینیو کیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات ضرور بتائیں جن کا وزن زیادہ ہے یا جنہیں جوڑوں کے درد کی شکایت ہے، تو ان کے لیے ہلکی پھلکی ورزش اور چہل قدمی کتنی ضروری ہے؟ ورزش تو کرنی چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ آرتھرائٹس کہ یہ تو آپ کو ایز اے روٹین ہی کرنی چاہیے کہ صرف آرتھرائٹس کی وجہ سے نہیں. تو اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے، یو کین واک آن، آپ سیدھی سرفیس پہ واک کر سکتے ہیں، اپنا ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ واک کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں. صحیح. تو آپ کے جوڑ تو اگر ایک ہی جگہ پہ، جیسے کہ ہم کسی پیشنٹ کو پلاسٹر لگا دیتے ہیں، جی جی، وہ جوڑ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد اسٹف ہو جاتا ہے، جیم ہو جاتا ہے. بالکل. اگر آپ کسی بھی جوائنٹ کو موو نہیں کریں گے، آپ ایک جگہ پہ رکھیں گے تو وہ جیم ہو جائے گا. جی جی. وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو موبائل رکھیں، جوڑ کو چلاتے رہیں جتنا چلا سکیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی کتنی ضروری ہے کہ اپنے جوڑوں کا جو خیال ہے وہ بہتر سے بہتر رکھا جائے؟ خیال تو صرف جوڑوں کے حوالے سے نہیں، آپ کو اوور آل ہی خیال رکھنا چاہیے. اور آج کل تو جیسے کووڈ کا سیزن چل رہا ہے
تو بہت امپورٹنٹ ہے. باقی جوڑوں کا اگر آپ اس کی بات کریں خیال کی تو اس کے لیے آپ ورزش کریں, آپ ایکسرسائز کریں, اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کریں. اگر آپ کو پین یا کوئی اور سمپٹمس ہوتے ہیں, اگر آپ کو پین اور سمپٹمس ہیں تو آپ اس کو ارلی سارٹ آؤٹ کریں, ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ مشورہ کریں اور اس ٹریٹمنٹ کو فالو کریں جو آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے. اسی سے آپ اگر ٹھیک ہیں تو آپ کے جو اراؤنڈ لوگ ہیں ان کی آپ اچھی کیئر کر سکتے ہیں اپنی فیملی کی اور باقی چیزوں کی. جی یہ چیزیں ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی جو لوگ ہیں کہ جیسے لائک ان کو ارتھرائٹس کی شکایت نہیں ہوتی لیکن وہ دردوں کی شکایت بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ افراد کے جو پین کلر یا بڑی مشہور کچھ ادویات ہیں ان کا استعمال بے دریغ شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھے بنا, اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دوائی تو آپ کو وداؤٹ کنسلٹیشن لینی ہی نہیں چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو اب یہ تو پیشنٹس کا وہ ہے, مطلب ان کو آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ بغیر ایڈوائس کی دوائی. کہ صرف کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کو, کیونکہ میں نے خود بھی پرسنلی بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ بڑی مشہور دوا ہے تو ایک تو سستی بھی ہے, تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا سر درد ہو رہا ہو تو بھی وہی کھاتے ہیں, ٹانگیں درد ہو رہی ہوں تبھی وہی کھاتے ہیں, بدن درد کر رہا ہوں تبھی وہی کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک پریکاشنری اسٹیٹمنٹ آپ ضرور دیں کہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آبویسلی باقی کی چیزیں بھی خراب ہوں گی. ہر میڈیسن کا الگ رول ہے. اگر اس کے پازیٹیو افیکٹس ہیں, اگر آپ کو پین ریلیف دے رہا ہے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. جی تو آپ کے لیے سب کے لیے یہ ایڈوائزیبل ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ دیں. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ ایڈوائز. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم اس وقت اپنے پروگرام کے آخری مرحلوں میں جا رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی خاص پیغام آپ ہمارے ناظرین کو ضرور دیں, اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کروں کہ ڈاکٹر صاحب مسکولر ریجیڈیٹی جب ہو جاتی ہے, مطلب جوائنٹ سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ مسکولر ریجیڈیٹی جب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں فزیو تھراپی ہی کروانا مسٹ ہے یا پھر ہم کسی اور آپشن کی جانب بھی جا سکتے ہیں؟ ٹھیک. دیکھیں, فزیو تھراپی کا مسل ریجیڈیٹی کے ساتھ ایک کی رول ہے. جی. مسل ریجیڈیٹی کا بھی تعلق جیسے میں نے پہلے ابھی ڈسکس کیا کہ آرتھرائٹس کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہے. تو ڈیفینیٹلی فزیو تھراپی کا ایک کی رول ہے. اگر آپ کو کوئی سرجن ایڈوائز کرتا ہے, آرتھوپیڈک سرجن یا کوئی, کہ آپ فزیو تھراپی کرائیں تو وہ ضرور کوئی چیز مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو فالو کریں. جی. اگر آپ کو ایڈوائز کیا تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ فزیو تھراپی کریں, اس کا بڑا کی رول ہے مسل اسٹفنس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو ہے وہ میں لازمی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں حضرت کے ساتھ. فزیو تھراپی بھی کرائیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کو فزیو تھراپسٹ ہوم ایکسرسائزز وہ آپ خود سے بھی گھر پہ کریں. اور یہ نہیں کہ سب چیزیں فزیو تھراپسٹ ہی کریں, آپ بھی اس کو فالو کریں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت اہم سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بچوں میں اگر ہم دیکھیں جیسے اگر بچپن میں انہیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا وہ کہیں گر جاتے ہیں تو آیا کیا اس وجہ سے بھی ان کے مطلب جوائنٹس میں بھی ارتھرائٹس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹراما کا ایک رول ہے آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے. صرف بچوں کو بچپن میں چوٹ لگ گئی یا سیپٹک آرتھرائٹس یعنی جوڑ میں پس آ گیا یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے بھی پلاسٹر لگایا گیا ہے یا کیا, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے بچوں میں آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہماری کوشش اس کے بعد بھی یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہم اس کو کنزرویٹیولی کر سکیں اور مینیج تو کریں, اس کے بعد آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہی ہم آخری سوال کی طرف جائیں کہ کچھ پیشنٹس کے گھٹنوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ان کے گھٹنوں میں پانی یا کچھ مواد ایسے بھر جاتا ہے کہ جسے بار بار سرجن اگر انجیکشنس کے تھرو نکال بھی رہا ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے. تو یہ بنیادی ہے کیا, اور بیسیکلی اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ سائنوویل فلوئڈ بیسیکلی جوڑ میں کچھ سیلز ہوتے ہیں, وہ ایک طرح کا لیکوڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ جس کے مختلف رول ہیں, لیکن اس میں سے ایک رول لوبریکیشن پرووائڈ کرنا ہے. جب کوئی انفلیمیشن ہو جاتی ہے یا توڑ پھوڑ کا عمل جوڑ میں ہوتا ہے تو وہ فلوئڈ بڑھ جاتا ہے. جی.
اس کو ٹرین جنرلی آرتھرائٹس میں ریمیٹڈ آرتھرائٹس میں پرابلم زیادہ ہے اور آسٹیو آرتھرائٹس کے مقابلے میں، لیکن اس کو ڈرین کرنا ایک کنٹروورشل چیز ہے کہ آپ اس کو ڈرین کریں یا اس کو چھوڑ دیں. بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈرین کریں. مطلب آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ تھوڑی سوجن آ جائے تو آپ انجیکشن لگا کے اس میں، ویسے اپنی کمپلیکیشنس ہیں جیسے آپ کی انفیکشن ہونا اور باقی چیزیں. یعنی آیا کہ یہ کسی بلڈ ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ بلڈ ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یعنی آپ کے خون میں اگر کوئی جراثیم آ جائے تو بالکل. یہ پھر ہم چلے جائیں گے سیپٹک آرتھرائٹس کی طرف. صحیح کہ بھائی آپ کے بلڈ میں کوئی انفیکشن ہوا، اس سے آپ کے جوڑ میں انفیکشن ہوا، اس میں آپ کو پس آ گیا، پھر آپ کو ڈرین کرنا پڑا. دیٹ از اندر تھنگ، دیٹ از اندر پروسیس، دیٹ از فار فرام آسٹیوآرتھرائٹس. اوکے. آسٹیوآرتھرائٹس ایک طرح سے کرونک کنڈیشن ہے، اور سیپٹک آرتھرائٹس جو ہے وہ ایک طرح سے ایکیوٹ ایمرجنسی ہے، which is to be treated as early as possible. نی کے ماڈل کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی خوبصورت سی ایک چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کے متعلق بھی بتائیے کائنڈلی کہ یہ کیا ہے. دیکھیں، میری کوشش تھی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ناظرین تک ان کی ایک بڑی کامن سی کیوری ہے کہ بھائی جو آپ نی ریپلیسمنٹ کریں گے آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے، اور مطلب کیا ہوگا، وہ کیا چیز لگے گی. تو آئی تھاٹ کہ میں ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو چیز دکھاؤں. وہ کچھ اس طرح کی چیز ہے، یہ میٹل ہے، بڑی شائنی سی سرفیس ہے. یہ آپ کی نی کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہے، اور یہ نیچے والا حصہ ہے، اس کو ہم ٹیبیا بولتے ہیں. اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک طرح سے جسے آپ کو سمجھانے کے لیے کشن ہے، پلاسٹک ہے، پولیتھیلین ہے. تو یہ بیسک ایک سیمپل ہے، ایک طرح کا نی کا ماڈل ہے جو کہ ہم ریپلیس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اس میں ایک لسٹ آف چیزیں ہیں، ورائٹی ہے، اور وہ پھر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کس طرح کے ڈیزائن کی نی کی ضرورت ہے. رائٹ سر. اور سر میں چاہوں گا کہ چونکہ پروگرام کا بالکل آخری مرحلہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ سر ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں. آپ کی صحت آپ کی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اس کا آپ خود خیال رکھیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. آپ فٹ ہوں گے، اپنی فیملی کی اچھی کیئر کریں گے. آپ موبائل ہوں گے، آپ چلیں گے پھریں گے تو اپنی بچوں کی، اپنی فیملی کی اچھی کیئر کر سکیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اچھا ہے آپ کنسلٹ کریں اور پراپر ایک ٹریٹمنٹ لیں، اس سے کہ آپ آف دی شیلف باہر بازار سے جا کے گولیاں لے کے اور کام چلاتے رہیں. اچھا ہے کہ پراپر ٹریٹمنٹ آپ لیں، جوڑوں کے حوالے سے کسی آرتھوپیڈک سرجن سے کنسلٹ کریں، اور یہی میں آپ کو ایڈوائز کروں گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، انتہائی ممنون، انتہائی مشکور کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے شو میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ سر. میں بہت شکر گزار ہوں کہ دوبارہ ایک بار یہی کہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپرچونٹی دی آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، اور ہم نے اپنا میسج جو پبلک اویئرنیس کے لیے وہ کنوے کیا، جی، اس ہوپ سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر سید غضنفر علی شاہ صاحب، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما اینڈ نی ریپلیسمنٹ سرجن، میڈیکیئر کارڈک اینڈ جنرل ہاسپٹل. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.